احمد وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارہ کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہدایت کلی طور پہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ہدایت کلی طور پہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ بہت محنت کی تھی، ابو جہل پہ 13 سال مسلسل جب تک مکے میں تھے تب تک محنت کی تھی، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ان سارے لوگوں پہ اللہ کے رسول نے بہت محنت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے اس معاملے میں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ ہدایت کلی طور پہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک بندے پہ بہت ساری محنت کرتے ہیں، پھر بھی اگر وہ نمازی نہیں بن رہا، راہ راست پہ نہیں آ رہا، جو مرضی آپ کہہ لیں، تو بھائی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ آپ صرف کوشش کریں، ہدایت آپ نے نہیں دینی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ بعض ایسے جانور تھے جن کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ جو بھی بچہ دیں گے اس بچے کو کلی طور پہ صرف مرد حضرات استعمال کریں گے، عورت اس سے بالکل فائدہ نہیں لے گی، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری عورتوں پہ یہ مال وغیرہ کلی طور پہ حرام ہے۔ اس سے نا وہم والی چیز سمجھ آتی ہے، وہم امت میں بہت آ گیا ہے آج کل، بات بات پہ وہم، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو تو وہ ہو جائے گا۔ اسلام میں وہم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو چیزیں سمجھائی ہیں، جو جو باتیں سمجھائی ہیں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ عقیدے کا وہم ہو، دنیا داری کا وہم ہو، لین دین کا وہم ہو، کسی بھی معاملے میں ہم نے وہم کا شکار نہیں ہونا۔ اگر کچھ مسائل میں ہمارے ہاں توہم ہے، وہم پرستی ہے، تو یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے رکنا چاہیے، اسی سے بچنا چاہیے۔ اب شکون وغیرہ جو نام وغیرہ لیے جاتے ہیں، بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں آیت میں اور اگلی آیت میں چند ایک چیزیں حرام بیان کی ہیں۔ وہ حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے بالکل اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 1، شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار پھر اس صورت میں شرک کو سب سے پہلے حرام معاملات میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پہلے نمبر پہ شرک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین سے حسن سلوک کرو، یعنی والدین کو ستانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب بڑھاپے میں آ جائیں تو پھر ان کو اف بھی نہیں کہنا، اف بڈھے تو نے بڑا تنگ کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی بڈھوں کو یہ باتیں، اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ مشرکین مکہ میں بھی بات تھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ آج اخباروں میں، میڈیا میں آپ کو یہ باتیں بہت ساری ملیں گی کہ فلاں صاحب نے اپنی بچی کا، اپنے بچے کا گلا ڈھونڈ کے بے روزگاری کی وجہ سے یا مالی تنگی کی وجہ سے مار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، رزق ہمارا ذمہ ہے، تم کیوں ڈرتے ہو اس معاملے میں۔ نمبر 4، فحاشی کے قریب نہیں جانا، ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کرنی بات کی بات ہے، فحاشی کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ وہ چیزیں جو آپ کو فحاشی تک لے جائیں، آپ ان چیزوں کے، آپ ان باتوں کے بھی قریب نہ جائیں۔ نمبر 5، حرام کردہ جانوں کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قتل وغیرہ حرام کیا ہے،
تو ناحق قتل کسی کا بھی نہیں کرنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان کا جو خون حلال قرار دیا ہے کہ جن معاملات میں ہم مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں وہ صرف 3 چیزیں ہیں احادیث کی روشنی میں. نمبر 1 مرتد ہو جائے آدمی. نمبر 2 شادی شدہ زانی آدمی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بنا پہ خون وغیرہ جائز قرار دیا ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ تفصیلی ہیں. ہم نے کسی کے اوپر اٹھ کے قتل وغیرہ کا فتویٰ جھاڑ دینا یا ہم نے کسی کو قتل کرنا، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ان چیزوں کو. نمبر 6 یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر کسی آدمی کا بھانجا بھتیجا یا بھانجی بھتیجی یتیم وغیرہ ہوتی ہے تو بڑی کوششیں ہوتی ہیں اس کی کہ کسی بھی طرح اس کو ہڑپ کر لوں، کسی بھی طرح اس کو اپنے قبضے میں لے لوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. نمبر 7 جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ ناپ تول پوری کرو، یعنی کمی نہیں کرنی. اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج ہو رہا تھا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اچھا ناپ تول میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک چیز ہے 2 نمبر لیکن آپ اس کو اوریجنل کے ریٹ میں لگائیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اس کا جو ریٹ ہے آپ وہی وصول کریں. ایک ایسی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا اسلام بیان کر دیا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زندگی کلی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. ہر کام کرتے ہوئے، ہر عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا رب اس کام پہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. جب یہ سوچ بن جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے ہم خود بخود بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا اسلام سمجھا دیا ہے. یہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ پورا اسلام سمجھ آ جائے گا. ابلیس، اس کا ذکر آ رہا ہے سورہ اعراف کے شروع میں. تو ابلیس کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنتی بنا دیا تھا تو ابلیس نے کہا تھا کہ فَأَنزِلْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مجھے مہلت دو کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. ابلیس اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ عملی کوتاہی وغیرہ ہر بات میں ہم عذر کیا کرتے ہیں، یار شیطان حاوی ہے. یار ہر معاملے میں شیطان کو ہی فتح ہوگی کیا؟ کبھی ہم لوگ کیوں نہیں جیتتے؟ ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا اس کو شکست دینے کی. یقین مانے اس کا تو رزق ہی ہے کہ آپ لوگ بے عمل بنے، اس کا رزق ہی ہے کہ آپ اسلام سے دور ہٹیں. ہر بار آپ شیطان کو فتح دیں گے کیا؟ کبھی آپ بھی غالب ہو جائیں نا شیطان کے اوپر. ہر بات میں یہ والا عذر نہیں چلتا. آج رمضان کے معاملات میں کئی لوگ بے روزہ ہیں اور کئی لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کئی لوگ تلاوتوں کا اہتمام نہیں کرتے. عذر ان کا ابھی بھی یہی ہے نا، حالانکہ شیطان قید میں ہے. شیطان قید میں ہے. جب شیطان قید میں ہے تو پھر عملی کوتاہی کیوں؟ اس کے جانے کے بعد پھر تو عمل میں چستی آنی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ کہ ہر معاملے میں نا شیطان گمراہ نہیں کرتا ہمیں. یہ ہمارا جو نفس ہے نا، نفس، ذرا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اسلام میں صوفیت حرام ہے لیکن ریاضت حرام نہیں ہے. ریاضت کیا کریں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا کی توبہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم سے جب غلطی ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کلمات سکھائے تھے توبہ کرنے کے لیے. وہ کلمات کیا ہیں؟ معاشرے میں بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے عرش الہی پہ کوئی چیز لکھی ہوئی دیکھی تھی اور اس چیز کا جب وسیلہ دیا اس کے بعد ان کی بخشش ہو گئی تھی. بھائی یہ ساری باتیں غلط ہیں. وہ چیز کیا تھی اس کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف میں کر دی ہے. آدم علیہ السلام نے جن الفاظ کے ذریعے معافی مانگی تھی وہ کوئی عرش پہ لکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ الفاظ یہ تھے، کوئی اور نہیں تھے. دوسرا آدم علیہ السلام کی یہ تعلیم، ہمارے باپ ہیں نا آدم علیہ السلام، ہم اسی کے اولاد ہیں. ان کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو پھر غلطی ہونے کے بعد فوراً احساس کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا اعترف، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے نا اپنے گناہ کا، ثم تاب، پھر وہ توبہ طائب ہو، تاب اللہ علیہ، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے.
آدم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کے بعد اس پہ آپ احساس کریں، اور احساس ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا سورہ اعراف میں، اور لباس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، کہ لوگوں تمہارے لیے تقوی کا لباس بہترین ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے کپڑے VVIP، یہ نہ ہو کہ مہنگے مہنگے سوٹ، مہنگی مہنگی شرٹ، نہیں، اصل لباس یہ ہے کہ تم تقوی والے ہو۔ تقوی والا لباس بہترین ہے، جو تمہیں بے حیائی سے بھی روکے گا، جو تمہیں برائیوں سے بھی روکے گا، اور تمہارے جسم کی اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے معزز آدمی اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی ہمارے لیے زیادہ خیر والی چیز ہے، بجائے ظاہری چیزوں کے ہمیں اپنے دل میں تقوی لانی چاہیے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ جو عذر دیتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم یہ برے کام نہ کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری شریف کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اور اسی غیرت کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حیائی اور فحاشی کے کام حرام کیے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے اصلی رب ہیں ان کی غیرت کا، اور جو نقلی رب بنے ہوئے ہیں ان میں کتنی بے غیرتی ہوتی ہے، یہ فرق ہے اس چیز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آراف کا ذکر کیا ہے، آراف وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال، یہ آراف کیا ہے؟ یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بڑی دیوار ہے، بڑی دیوار ہے۔ اس دیوار کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو چکے ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ آراف میں ہوں گے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سور کا نام بھی دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وبینہما سور باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پہ آراف کا ذکر سور کے نام سے بھی کیا ہے، غالباً سورہ زاریات کی آیت ہے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آراف کو سور کا ہے۔ یہ آراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قائم کیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انصاف کی ہمیں اتنی گواہی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ جن کی نیکیاں گناہوں پہ غالب آ گئی وہ جنت میں، اور جن کے گناہ نیکیوں پہ غالب آ گئے وہ جہنم میں، اور جو برابر والے ہیں وہ نہ ادھر نہ ادھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تھی تو ان کی دعوت سننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہ ہود تمہاری دعوت کی بنا پہ وہ کام جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وہ شخصیات جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کیا ان کی پوجا ہم کرنا چھوڑ دیں؟ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ دنیا داری کے معاملات میں ہم باپ دادا کو نہیں دیکھتے۔ کسی آدمی کا اگر والد کھوتا ریڑھی چلانے والا تھا، وہ خود افسر بنا ہوا ہے، اپنے والد سے آگے نکل گیا؟ نہیں نکل گیا۔ کسی کا والد ان پڑھ جاہل تھا اور یہ خود یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے بیٹھا ہے۔ دنیا داری کے معاملات میں ہمیں باپ دادا نظر نہیں آتے، دین داری کی جب بات آتی ہے تو پھر دین داری کے معاملے میں باپ دادا ہمیں بڑے ذہن میں آتے ہیں۔ بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اگر باپ دادا سب کچھ ہوتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے اپنے باپ کے خلاف جا کے۔ عمر فاروق جن کے والد خطاب شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے، انہوں نے بڑا پھر ظلم کیا ہے۔ عثمان غنی کے والد، علی مرزا کے والد، تو پھر یہ سارے صحابہ وغیرہ، یہ سارے انبیاء وغیرہ جن کے والدین کافر تھے، انہوں نے تو پھر ظلم کیا ہے نا اپنے والدین کے خلاف جا کے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بے حیائی ایسی آئی تھی کہ جو بے حیائی اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ ایک تو شرک تھا، ان میں شرک ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک ایسی برائی تھی کہ جو برائی اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم نے وہ بے حیائی شروع کر دی ہے کہ جس بے حیائی کے معاملے میں کسی بھی قوم نے
تم سے پہلے سبقت نہیں کی، یعنی اس کام کو دنیا میں شروع کرنے والے تم لوگ ہو، وہ کیا ہے؟ اغلام بازی، اغلام بازی، ہم جنس پرستی۔ شریعت اسلامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی، سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأیتم من یعمل عمل قوم لوط فرجموا الفاعل والمفعول، فرمایا کہ تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اگر وہ لوگ قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو رجم کر دو، سنگسار کر دو، اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب لایا تھا، وہ عذاب ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ان کی بستی کو اٹھا کے اوپر ان کو الٹا کر کے نیچے زمین پہ دے مارا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ یہ عمل اتنا خطرناک ہے، اللہ معاف کرے، معاشرے میں یہ عمل دن بدن بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، والدین کو اس معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اولاد ہماری کس طرف جا رہی ہے، وگرنہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے جواب دہ ہونا اس معاملے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ۔